السلام علیکم، صبح بخیر دوستوں۔ امید ہے آپ سب دوستوں کا روزہ آج کا بہت اچھا جا رہا ہوگا، اور اب سے پہلے جتنے روزے آپ رکھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ قربت میں، راز و نیاز میں جس قدر آپ انگیج رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سارے انعامات سے، اپنی تجلیات سے نوازے۔ آج کے ویلاگ میں پاکستان میں پھیلتی ہوئی سیکشل ابیوز جو ہے، پھیلتا ہوا سیکشل ابیوز، جنسی ہیرسمنٹ، جنسی ہراسانی، اور یہ ہمارا قومی المیہ ہے، قومی کلچر بن چکا ہے پاکستان کے طول و عرض میں۔ یہ بیماری، یہ فساد، یہ گمراہی، یہ ایک موذی مرض، اور یہ المیہ ہر کونے خدرے میں موجود ہے۔ پڑھی لکھی کلاس ہو، مذہبی کلاس ہو، جاہل کلاس ہو، پیشہ ور کارکنان ہیں ان کی کلاس ہو، کوئی ایسی کلاس سوسائٹی کی اس سے بچی ہوئی نہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی 75 سالوں میں ہم نے اپنی قوم کی جو آبیاری کی، اپنی قوم کی جو تربیت کی، حبس زدہ اور متعفن ماحول میں، گھٹے ہوئے ماحول میں، سفوکیٹڈ انوائرمنٹ میں، اور حدود و قیود اور پابندیوں کے پھنسے ہوئے ماحول میں ہم نے اپنی قوم کی جو تربیت کی، اس کے نتیجے میں اس گھنونی انتہا پسندی نے جنم لی۔ اور یہ انتہا پسندی، یہ جنسی انتہا پسندی، یہ جنسی ہیرسمنٹ، سیکشل اسالٹ، سیکشل ہیرسمنٹ، یہ پاکستان میں آج سے نہیں، جب سے یہ ریاست وجود میں آئی ہے یہ موجود ہے۔ اور ہم نے اپنی صحت مند ویلیوز کے ذریعے سے، مثبت اقدار کے ذریعے سے اس کی بیخ کرنے کی بجائے اس سے نظریں چرائی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آج من حیث القوم ہماری سوسائٹی کا، ہمارے سماج کا کوئی حلقہ بھی اس گمراہی سے نہیں بچا۔ آج میری صبح کا آغاز انتہائی ناگوار ہوا۔ دو واقعات نے مجھے تڑپا کے رکھ دیا، بطور معلم، بطور استاد اور بطور سوشل انٹرپرینور۔ ہمیں ان چیزوں کا، ان حساسیتوں میں سے گزرنا جب پڑتا ہے تو شدید ترین درد کی کیفیت سے گزرنا پڑتا ہے کہ سوات میں ایک باپ نے اپنے سگے بیٹے کے ساتھ بدفعلی کرنے کے بعد اس کو قتل کر کے پانی میں پھینک دیا۔ اور دوسرا واقعہ رحیم یار خان میں، آج ایک جج نے ایک باپ کو سزائے موت سنائی جس نے اپنی 13 سالہ بیٹی کو وکٹمائز کیا، ریپ کا نشانہ بنایا۔ مجھے یہ بتائیے کہ یہ وہ گمراہ کن بدعمالیاں ہیں، یہ گمراہ کن جرائم ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ابلیس، شیطان بھی، جس کو ہم مردود کہہ کے اعوذ باللہ پڑھ کے نہیں تھکتے، ہم مذہبی سماج، وہ بھی شرماتا ہوگا کہ کیسے گمراہ کن یہ سوسائٹی ہے۔ ہماری ایک عزیزہ لیٹ ڈاکٹر ہیں، ان سے پچھلے دنوں میری بات ہو رہی تھی، وہ گائنیکولوجسٹ ہیں، وہ فرما رہی تھی کہ میرے پاس آئے دن اس طرح کے بے بہا کیسز آتے ہیں جس میں ماموں اپنی بھانجی کو لا رہا ہے، اس نے اس کو وکٹمائز کیا اور ہمیں منت ترلا کر کے کہ اس کی ڈی این سی کر دی جائے، اس کو کلیئر کر دیا جائے، سگا بھائی اپنی بہن کو لا رہا ہے، والد اپنی بیٹی کو لا رہا ہے۔ یہ کانوں کو پکڑنے والے، رونگٹے کھڑے کر دینے والے انڈیکیٹرز ہیں پاکستانی سوسائٹی میں۔ میں خود ایک مدرسے سے 1985 میں نے حفظ کیا۔ آپ یقین جانیے، مذہبی کلاس کے خلاف کوئی جب کوئی بات کرتا ہے کہ یہ عوامل ہماری مذہبی کلاس میں بھی پائے جاتے ہیں، تو بہت سارے مذہبی گرو کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ جو لبرلز ہیں یہ مذہبیوں کو پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو سن 85 میں نے حفظ کیا، مجھے پتہ ہے کہ مذہبی کلاس کے اندر یہ خباثت کس قدر پینیٹریٹڈ ہے۔ تو کوئی بھی سوسائٹی کا حلقہ، چاہے وہ جدید کلاس ہے مذہبی، اس کو ہم مبرہ مستثنیٰ قرار نہیں دے سکتے۔ ہماری یونیورسٹیز اس گند سے بھری پڑی ہیں، اساتذہ کی اکثریت اس ہولناکی میں اپنا منہ کالا کیے پھر رہی ہے۔ بچیاں چونکہ ان کو صحیح طور پر رہنمائی نہیں ہے، گھر میں گھٹن زدہ، بھائی کے روب میں، والد کے روب میں، دادا کے روب میں، چچا کے روب میں، ماں اور سینئر سبلنگز کی روب دبدبے میں دبی رہتی ہیں۔ اور جب اس دبے ہوئے کوکر کا سیفٹی وال کھول کر اس کو ہوا نکالنے کے لیے چھوڑا جاتا ہے، یونیورسٹی اور کالجز میں جب یہ آتے ہیں تو یہ مدر پدر آزاد معاشرت لے کر گھوم رہی ہیں، اور اس کے نتیجے میں ان کے اس فیسینیشن کا فائدہ آج کے غیر تربیت یافتہ اساتذہ یونیورسٹیز اور کالجز میں اٹھا رہے ہیں۔ ان کو پاس کرنے کے لالی پاپ دے کر، ان کو اچھے جی پی اے دلوانے کے لالی پاپ دے کر، ان کا
ایم فل کا، ان کا ایم ایس کا تھیسس پاس کرنے کے لالی پاپ، پی ایچ ڈی کا ان کا مقالہ پاس کرنے کے لالی پاپ پر مختلف ہیلوں بہانوں سے پاکستان کے اندر یہ شدت کے ساتھ، یہ بڑے شدت کے ساتھ یہ جنسی ہیرسمنٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس سے بڑھ کر بھی بڑا ظلم یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں کام کرتی ہوئی میڈز، بچیاں، جوان بچیاں، بزرگ خواتین مختلف گھروں میں جو کام کرتی ہیں وہ بھی اس جنسی ہراسمنٹ سے نہیں بچی۔ اس قدر زیادہ یہ وکٹمائز کلاس ہے، یہ کلاس معتوب ہے، اس کے اوپر جنسی ہراسانی کے اس قدر واقعات ہیں، چونکہ جن مالکان کے ہاں یہ بچیاں، یہ خواتین کام کر رہی ہیں وہ اتنے طاقتور ہوتے ہیں، صاحب ثروت، صاحب حیثیت ہوتے ہیں، ان کے خوف، ان کے رعب، ان کے دبدبے سے یہ بچیاں یہ واقعات رپورٹ نہیں کرتی، ڈر جاتی، اور اگر اپنے والدین تک، اپنے سرپرستوں تک یہ خواتین جنسی ہراسانی کے یہ واقعات رپورٹ کرتی ہیں تو وہ ان کے مالکان کے خوف سے ان کو دبا دیتے ہیں، یا کسی لالچ اور طمع کے نتیجے میں کہ چلیں ہمیں کچھ پیسے مل جائیں گے۔ اسی طرح ہمارے بچے، اسکولوں میں پڑھے ہوئے بچے، مدرسوں میں پڑھنے والے بچے، چھوٹے بچے، وہ بھی سیکشول اسالٹ سے، یہ چائلڈ ابیوز کی اس نحوست سے نہیں بچے ہوئے، کیونکہ ہماری سوسائٹی کی تربیت نہیں کی گئی، ہماری سوسائٹی کی اخلاقی قدریں اجاگر نہیں کی گئی، اس کے نتیجے میں یہ وحشت ناکی، یہ ہول ناکی بدرجہ عدم پاکستانی سوسائٹی میں پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے سماج میں ٹرانسجینڈرز کو ہم استحقاق سمجھتے ہیں، ہم یہ پریولیج سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے مزین کیے گئے ہیں، یہ ہمارے لیے بنائے گئے ہیں، تو ٹرانسجینڈرز کے ساتھ جنسی تعلق رکھنا پاکستان میں ہم اس کو عین حلال سمجھتے ہیں۔ اور یقین جانیے کہ پاکستان کے طول و عرض میں میکسیمم ٹرانسجینڈرز کو بیچاروں کو کوئی روزگار نہیں دیا جاتا، مرتا کیا نہ کرتا، بیٹر ٹو ویئر آؤٹ دین ٹو رسٹ آؤٹ، کہ کچھ نہ کچھ روزی کمانی، تو ان بیچاروں کو اپنی زندگی کی بقا کو دوام دینے کے لیے اس جنسی دھندے میں کودنا پڑتا ہے۔ چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے پریولیج رکھتے ہیں اس کلاس کے ساتھ، اس کو یرغمال بنا کر، جنسی درندگی کا اس کو نشانہ بنا کر، تو پاکستان میں آپ دیکھ لیجئے کہ آئے دن وہ سوشل ایکٹیوسٹ جو ٹرانسجینڈرز کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، کف آؤٹ کر رہے ہیں، قومی دھارے میں ان کے اس پیغام کو، اس نحوست کو لے کے آ رہے ہیں، ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، ان کے اوپر تیزاب پھینکے جاتے ہیں، ان کو زخمی کیا جاتا ہے، ان پر جھوٹے مقدمات قائم کیے جاتے ہیں، اس قدر یہ مظلوم کلاس ہے۔ اور پھر ہمارے ہاں چونکہ شعور نہیں پایا جاتا، تعلیم و تربیت کا نظام نہیں ہے، تو کوئی کزن اپنے دوسرے جونیئر کزن کو جنسی ہراسگی میں مبتلا کر دیتا ہے، کوئی اور سینئر چچا ماما اپنے بھتیجے بھانجے کے ساتھ یہ بدفعلی کرتا ہے، تو بچے بیچارے سوسائٹی کے اور فیملی پریشر کے اس ماحول میں دبے ہوئے اس کو کف آؤٹ نہیں کر سکتے۔ جاپان کا میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ وہاں دو گیز امریکہ سے آئے اور ایک ہوٹل میں کمرہ لینا چاہا، مینیجر کو تھوڑی سی بھنک پڑ گئی کہ یہ گیز ہیں، اور اس نے پوچھ لیا، انہوں نے کہا جی ہم گیز، انہوں نے اس کو کمرہ نہیں دیا، اور وہ گیز وہاں جاپان کی ایک مقامی عدالت میں چلے گئے اور رٹ فائل کی۔ عدالت نے مینیجر سے پوچھا بلا کے مالک سے کہ آپ نے کیوں نہیں دیا کمرہ؟ میں کہا جاپان کی ویلیوز میں گیزم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ہم جنس پرستی کی کوئی اجازت نہیں۔ انہوں نے کہا جاپان کے کسی ایس او پی، کسی مینیفیسٹیشن، کسی قاعدے قانون میں نہیں کہ ٹورسٹ کو آپ اس کی جنس کی بنیاد پر کمرہ دیں، آپ پر جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ اس ہوٹل کے مینیجر کو سلام ہے، اس نے جاپان کی عدالت میں جرمانہ ادا کیا، جرمانہ ادا کرنے کے بعد اس نے اپنے سائڈ نوٹس میں یہ لکھا کہ یہ دوبارہ بھی میرے ہوٹل میں آئیں گے تو میں ان کو کمرہ نہیں دوں گا، چونکہ جاپان کی اقدار میں، جاپان کی ویلیوز میں جنسی تعلق رکھنا، ہم جنس پرستی رکھنا، اس کو قطعی جو ہے وہ حرام سمجھا جاتا ہے، ہم نہیں قبول کرتے۔ تو ہم ذرا سوچیں کہ ہم ایک مسلم سماج کے ممبرز ہیں اور ایک مطہر اور پاکیزہ دین کے ماننے والے ہیں، اور اس دین کے محور و منبر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جو ہے وہ ہمیں پاکیزہ کرنے کے لیے تشریف لائے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ آپ کی پاکیزگی کے لیے، آپ کو مطہر کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکارم اخلاق کو سنوارنے کے لیے آئے، اور بعثت لیتم مکارم الاخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ میں آپ کے اخلاق کو سنوارنے آیا۔ یہ کس نبی کے پیروکار ہیں؟ کس دین اسلام کے پیروکار ہیں؟ کس کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں؟ کس کے ساتھ دھوکہ دے رہے ہیں؟
خدا کے ساتھ، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. آپ سوچتے ہیں تو خدائے بزرگ کو برتر آپ کے دماغ کی تحریر پڑھ لیتے ہیں، اس کو دھوکہ دے رہے ہیں. رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کے ماننے والے، ان کے پیروکار. رمضان المبارک میں جب ہم کہتے ہیں کہ شیطان بھی مقید ہو جاتا ہے، اس میں ایک سگا باپ اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی کرے، ایک سگا باپ اپنے بیٹے کے ساتھ زیادتی کرے، اور یہ گمراہی، یہ ضلالت، یہ بدبختی اس سوسائٹی کے اوپر چھائی رہے، اور ہم یہ توقع رکھیں کہ پاکستانی سوسائٹی میں کوئی انقلاب برپا ہوگا، پاکستانی سوسائٹی میں کوئی عدل قائم کرنے والا حکمران آئے گا، پاکستانی سوسائٹی میں ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، تو یہ آپ کی خام خیالی ہے. رمضان شریف جیسا بابرکت مہینہ جب آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے تو پھر اور کیا ہوگا. حج کے موقع پر ہمارے ہاں سے یہاں کمیونٹیز جاتی ہیں، مجھ سے کچھ لوگوں نے شیئر کیا کہ حج کے موقع پر وہاں یہ گمراہیاں لوگ سرزد کرتے ہیں. خانہ کعبہ کے اندر آپ کو لوٹ لیا جاتا ہے، آپ کی جیب کاٹ لی جاتی ہے. یہ کیسا ہم سنبھالیں؟ یہ کیسے دین کے ہم پیروکار ہیں؟ ایک طرف ہمارا پڑوسی چائنا ہے، وہاں کارخانوں میں، وہاں محنت کی جگہوں پر موزے تنگ، ان کے چیئرمین، ان کے بانی، اس کی تصویر لگا دی جاتی ہے، اور ان کے فالورز، ان کے کارکن وہاں بددیانتی نہیں کرتے، کام میں خیانت نہیں کرتے کہ ماؤ ہمیں دیکھ رہا ہے. ماؤ کی تصویر کے نیچے ہم رشوت نہیں لے سکتے، ہم کام چوری نہیں کر سکتے، ہم حرام خوری نہیں کر سکتے. اور ایک ہم خدا کو ماننے والے ہیں، اور یہ راگ الاپتے ہیں 5 وقت نمازوں میں کہ خدا ہر جگہ ہر وقت موجود ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، اور 5 وقت خدا کے سامنے ہاتھ جوڑ کر عہد و پیمان باندھتے ہیں کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم شراب نہیں پئیں گے، ہم زنا نہیں کریں گے، ہم لوگوں کو ناپ تول میں کمی نہیں کریں گے، بدفعلی بدخلقی نہیں کریں گے، اور پھر مسجد سے باہر آتے ہی وہی کام شروع ہو جاتا ہے. تو رمضان مبارک یہ میسج دے رہا ہے خدا کے لیے، پاکستان کے اس جہنم زدہ معاشرے میں آپ سب پڑھے لکھے، سلجھے ہوئے، سینسیبل لوگ اس جنسی درندگی کے خلاف آواز اٹھائیں. اگر آواز نہیں اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے آج تک تاریخ میں، آپ تاریخ کے پنوں کو کھول لیجئے، ہر قوم کو تباہ کر دیا گیا، برباد کر دی گئی، ایک ایک چھوٹی جیسے قوم لوط کا ذکر ہے، ایک ایک بدفعلی پر. اور ہم من حیث القوم مجمع ہے، منبع ہے، ہم ایکیمولیٹڈ ہیں تمام گناہوں اور بدبختیوں کے. اس کے باوجود ہم توقع رکھتے ہیں کہ شاید جناب ہم یہاں کوئی امام مہدی آ جائیں گے، کوئی عدل کا نظام قائم ہو جائے گا. عدل کا نظام قائم نہیں ہوگا جب تک آپ کی یہ گمراہیاں آپ کے ساتھ چپکی ہوئی ہیں. جب آپ اپنا استحقاق سمجھیں گے ایک ٹرانسجنڈرز کے ساتھ جنسی بدفعلی کرنا، جب آپ اپنا استحقاق سمجھیں گے گھروں میں قید بچیاں جو کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ جنسی درندگی سے پیش آنا، جب آپ اپنا یہ استحقاق سمجھیں گے کہ آپ کے شاگرد چاہے وہ لڑکا ہے وہ لڑکی ہے اس کو جنسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے، اس درندگی سے جب تک نہیں نکلیں گے خدا اس جہنم سے آپ کو نجات نہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر، اپنے بہت سارا خیال رکھیں.